سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. میری یتیم سکینہ کے ناز اٹھانا تم، ملے جو پانی تو پہلے اسے پلانا تم، جو چھوٹ کے قید سے سوئے مدینہ جانا تم، گلے سے فاطمہ بیمار کو لگانا تم، میری یتیم سے پہلے میری دعا کہنا کہ سلام اہل وطن سے جدا جدا کہنا، میری یتیم. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کیش کنگ آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے، رکھے میرے بالوں کا خیال اور بنائے انہیں لمبا، کالا اور گھنا. کیش کنگ، دی کنگ آف ہیئر آئل. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھیں محمد. جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. موت و حیات کو پیدا کیا یعنی تمہیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، تمہاری آزمائش کی جا سکے. ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی اس دنیا میں کامیابی کا نسخہ قرآن حکیم نے ہمارے حوالے کر دیا کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو دنیا والوں نے قائم کیا ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس منصب ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اقتدار ہو وہ کامیاب ہے. مگر یاد رکھیے قرآن حکیم کی اس آیت اور اس جیسی بہت سی آیات کی روشنی میں جب کامیابی اور ناکامی کا معیار دیکھا جاتا ہے تو بس ایک معیار ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کامیاب ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ ناکام. انسان کے پاس لاکھ اقتدار ہو، لاکھ خزانے ہوں، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے بس ایک معیار ہے، تخت ملے یا تختہ دار ملے اللہ راضی ہو جائے، امیر رہوں یا غریب رہوں اللہ راضی ہو جائے.
اگر اللہ راضی ہو گیا تو بندہ کامیاب ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو محل ہوتے ہوئے بھی ناکام ہے، اقتدار ہوتے ہوئے بھی ناکام ہے، حکومت ہوتے ہوئے بھی ناکام ہے۔ اور یہ معیار جس نے ہمیں دیا ہے وہ محمد کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر ہے، جو آواز دے کے کہہ رہا تھا اے میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یاد رکھیے عزیزو، آپ مجھ سے بہتر ان مطالب سے واقف ہیں، لیکن ان کی تکرار اور انہیں دہرایا اس لیے جاتا ہے کہ دہرانا مومنین کے لیے فائدے کا باعث ہے، ورنہ آپ سب مجھ سے بہتر علم رکھنے والے اور مجھ سے بہتر ان مطالب کو جاننے والے ہیں۔ آکسفورڈ یا کیمبرج کی ڈگری لے کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، ردی کا ٹکڑا ہے وہ ڈگری، وہ کاغذ کہ جس کا حاصل کرنے والا ایک ڈگری یافتہ تو بن جائے مگر انسان نہ بن سکے، اس لیے کہ بھیجا کیوں گیا؟ آزمائش ہو سکے۔ آزمائش کیا ہے؟ تمہیں دو طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ فرشتوں کے اندر، آپ نے یہ مطالب سنے، میں جلدی جلدی دہرا دوں، فرشتوں کے اندر روح پائی جاتی ہے، فرشتوں کے اندر خواہش نہیں پائی جاتی، اور روح انہیں بلندی عطا کرتی ہے، ان کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی بہت بڑا کمال نہیں، اس لیے کہ خواہش ان کے اندر پیدا ہی نہیں کی گئی، انہیں سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا، انہیں بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ خواہشات نہیں پائی جاتی کہ جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائیں اور بے لگام ہو جائیں تو انسان کو درندہ بنا دیں۔ حیوان کے اندر خواہش رکھی گئی مگر اس کو وہ فضیلت نہیں ادا کی گئی کہ اسے عقل کے زیور سے آراستہ کیا گیا ہو، یعنی روح کی بلندی کا، روح کے ارتقاء کا کوئی جذبہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا، مگر حضرت انسان وہ ہیں کہ جسے اللہ نے اشرفیت کا تاج عطا کیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم کیا، اور کیسا مکرم کیا کہ اس کو اختیار دے دیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اس کو مکرم کیا اور اختیار دے دیا، کس پر؟ خشکیوں پر، تریوں پر، دریاؤں کے اوپر حکومت کرے، خشکی کے اوپر حکومت کرے، اور اس کے بعد اسے اس دنیا میں بھیج دیا آزمائش کے لیے، یہ دونوں چیزیں دے کر کہ خواہش بھی رہے، عقل بھی رہے۔ عقل کہتی ہے کہ روح کو بڑھا کے، یعنی میں اگر آسان لفظوں میں عرض کروں تو انسان ایک معجون مرکب ہے جس کے اندر فرشتے کی صفت بھی موجود ہے، حیوان کی صفت بھی موجود ہے۔ یہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ یہ اپنے آپ کو فرشتے جیسا بنا لے یا حیوان جیسا بنا لے، نہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا اگر اپنے آپ کو بلند کرنے پہ آئے گا تو اتنا بلند کرے گا کہ فرشتے اس کے در کے غلام بن جائیں گے، کبھی چکی پہ نظر آئیں گے، کبھی جھولے پہ نظر آئیں گے، کبھی دروازے پہ درزی بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اس کے بلند کرنے کا درجہ ہے، اور گرانے پہ آئے گا تو اسفل سافلین کی منزل میں چلا جائے گا، اتنا گرے گا کہ شاید حیوان بھی اس سے ایک درجہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا، ڈگری کسی کو بلند نہیں کرتی اگر اس کے اندر انسانیت کی خوشبو نہ پائی جائے۔ انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان کتنا انسان بن رہا ہے، یہ غور و فکر کے لیے ہی یہ مرکز ہیں کہ ہم اس میں دیکھیں کیا ہم نے اپنی ذمہ داری عطا کی، انسان کیسے انسان بنے۔ ظاہر ہے کہ اسکولوں کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، یہ سارے وہ مراکز ہیں کہ جہاں انسان ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے، مگر مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں، شرم محسوس کرتا ہوں مگر بیان کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر ہم بیماریوں کو پہچانیں گے نہیں تو ان کا علاج کیسے کریں گے، کہ آج سب نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ ہم نے مکانوں کی زینت پر تو توجہ دی مگر مکینوں کی زینت پر توجہ دینا بند کر دیا۔ مکان بہتر ہو جائیں، وسائل بہتر ہو جائیں، مگر اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا کہ کیا واقعی طور پر اس معاشرے کے کارخانے سے انسان ڈھل کے نکل رہے ہیں، کیا واقعی انسان ہے؟ اور میں نے عرض کیا اگر انسان نہیں ہے تو پھر جانور اس سے بہتر ہے، اللہ کی رضا اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا کب ملے گی؟ جب واقعی طور پر انسانیت کے درجے طے کرتا ہوا اس منزل تک پہنچے
کہ اللہ ملائکہ سے فخریہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، دیکھو میرے اس بندے کو، یہ کس طرح میرے حکم کی اطاعت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ کیسے یہ منزلیں طے ہوں؟ اس لیے کہ آج اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جب گرنے پہ آتا ہے انسان کتنا گرتا ہے، شیروں سے زیادہ درندہ، چیتوں سے زیادہ خطرناک، سانپ سے زیادہ زہریلا، درندوں سے زیادہ وحشی، اونٹ سے زیادہ کینہ پرور۔ اونٹ کا کینہ مشہور ہے، لیکن انسان جب کینہ پروری پہ آتا ہے تو اونٹ سے بھی زیادہ کینہ پرور ہو جاتا ہے، بالکل گرا ہوا۔ اسے بلند کرنا ہے، اسے بلند کر کے اس منزل تک لانا ہے کہ معاشروں سے گزرتے ہوئے لوگ ریوڑ کی شکل میں نہ گزریں کہ جیسے جانوروں کا ریوڑ گزرتا ہے، بلکہ افضل ترین مخلوقات کی شکل میں گزرے۔ جہاں سے گزر جائیں وہاں تمام مخلوقات ایک دوسرے کو ارتقاء کی منزل سے ایسا گزرے کہ ایک دوسرے کو کہتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ ارتقاء کی منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں؟ سبزہ بھیڑ نے کھایا، بھیڑ بکری کے پیٹ میں پہنچا، اس کے بعد اس کے شکم سے تغذیہ اس نے حاصل کیا، یہ اس کے خون میں شامل ہو کر اس کا گوشت بن گیا۔ یہ سبزے کا ارتقاء ہے، یہ سبزے کا ارتقاء۔ یہ ارتقاء کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، ذرا نوجوان توجہ کریں گے۔ یہ ارتقاء حاصل ہوتا ہے جب انسان فنا سے گزر کے بقا کی منزل تک پہنچ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں مارا گیا، لوگ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں فنا، مگر اصل میں فنا سے گزر کے بقا کی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ سبزے کا ارتقاء ہے کہ وہ ایک جانور، ایک حیوان، ایک چوپائے کے بدن کا حصہ بن جائے۔ اس کے بعد اس حیوان، اس جانور کو ہم نے اللہ کے نام لے کر ذبح کیا، اسے کھایا، وہ ایک انسان کے جسم کا حصہ بنا۔ بظاہر یہ حیوان فنا ہو گیا، مگر فنا سے گزر کے بقا کی منزل تک پہنچا۔ اب اس کے گوشت سے جو طاقت پیدا ہوئی، جو توانائی انسان نے حاصل کی، اگر اس توانائی کو ایمان کی راہ میں گزار دے، اگر اس توانائی کو یقین کے ساتھ گزار دے، اس سے سجدے کرے، اس سے عبادتیں کرے، اس سے تسبیح کرے، تو اس کا مطلب اس نے واقعی طور پر جو غذا حاصل ہوئی تھی، جس نے اپنی جان دی تھی، اس جان کے نتیجے میں جو کچھ توانائی حاصل کی، وہ شکرانے نعمت کی منزل میں گزار دی۔ اس کے بعد ایک ہے انسان کا فنا کی راہ سے بقا کی منزل تک گزر جانا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جب معاشرہ جنگل بننے لگتا ہے، جب انسان اتنا گرتا ہے کہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، تب ضروری ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو اور اسے واپس اس کے رب سے ملا دے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کا جو رشتہ کمزور پڑ گیا تھا، اس کمزور رشتے کو پھر سے قوی کر دے۔ ایسے کسی مجدد کی، ایسے کسی صالح کی، ایسے کسی اللہ کے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو کھڑا ہو، اور اسی بندے کو شریعت کی اصطلاح میں شہید کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور ایسی مثال اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا میں نظر آتی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیا صورتحال ہے، معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ بادشاہت یہ چاہتی تھی کہ قرآن کی تعلیمات میرے قدموں کے نیچے آ جائیں، یعنی قرآن کی سننے والا کوئی نہ ہو، حاکم کی کہی ہوئی بات شریعت بن جائے، حاکم کا دیا ہوا حکم لوگ اسی کو سب کچھ آمنا صدقنا اسی کے اوپر چل پڑیں، نہ اللہ کی آواز کا سننے والا کوئی ہو، نہ اللہ کے رسول اور اس کے ائمہ کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اب ضروری ہے کہ کوئی اٹھے جو اس معاشرے کو بلند کرے۔ کون اٹھتا؟ خاموشی ہے ہر طرف، کون اٹھتا؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ معیار کیا ہے، ہم نے معیار بنایا کامیابی کا، جو زندہ رہ گیا وہ کامیاب ہے، جو مارا گیا وہ شکست خوردہ ہے۔ مگر قرآن نے کیا معیار بنایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گمان بھی نہ کرنا، تصور بھی نہ کرنا، حاشیہ خیال میں بھی نہ لانا کہ جو راہ خدا میں مارے گئے وہ مردہ ہیں۔ راہ خدا کا کیا مطلب ہے؟ راہ خدا کا کیا مطلب ہے؟ آسمان کی طرف جا رہے ہوں، کعبے کی طرف جا رہے ہوں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوں، یہ راہ خدا ہے؟ نہیں، راہ خدا یہ بھی ہے کہ بگڑتے ہوئے معاشرے کو واپس اللہ کی طرف لا رہے ہو،
مٹتی ہوئی اقدار کو واپس زندہ کر رہے ہوں، دبتے ہوئے شعور کو پھر سے ابھار رہے ہوں، کچلتی ہوئی روح کو پھر سے جلا بخش رہے ہوں، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو پھر سے آب حیات پلا رہے ہوں. یہ سب راہ خدا میں چلنے والے ہیں. جو راہ خدا میں چلیں پھر انہیں مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں. اللہ اکبر. اگر آج آپ دیکھیں کتنا جو معیار قرآن نے دیا ہے اس معیار کے اوپر دیکھ لیجئے کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ایک چھوٹا سا جنگل، ایک آبادی سے الگ جگہ کہ جہاں پہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، وہ قتل پڑے ہیں، ان کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. صرف لاشیں نہیں بکھرے، ان کے جسم سے لباس بھی لوٹ لیا گیا ہے. ان کے کوئی سر کا امامہ اتار رہا ہے، کوئی بدن سے ردا لے رہا ہے، کوئی ابا نوچ کے جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ظلم ٹھہرتا نہیں، بلکہ ابھی ان کی لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑائے جانے ہیں. سر اتر چکے ہیں، نیزوں پر بلند ہیں، جسم گھوڑوں سے پامال ہیں، بے دھڑ جسم پڑے ہوئے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، ان کے گھر والوں کو اسیر بھی بنانا ہے، اور ان کے جن خیموں کے اندر وہ رہتے ہیں ان خیموں میں آگ بھی لگانی ہے. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ جو اس منزل کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف وہ حاکم ہیں، وہ حکومتیں ہیں، وہ طاقت ہیں، وہ نیزے ہاتھوں میں ہیں، وہ تلواریں ہیں، وہ خنجر چمکتے ہوئے ہیں. مگر خدا کی قسم آج 1400 برس گزرے، 1400 نہیں، اگر 14,000 برس بھی گزر جائیں تو تاریخ کے حافظے سے کوئی کربلا کے شہیدوں کے نام نہیں مٹا سکتا. حکومتیں مٹ کے بھی جیت کر بھی ہار گئی، حسین ہار کر بھی جیت گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محرم کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کی قربانی کو دیکھیں، اور اس قربانی کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو حسینی ہیں، ہم جو ماتمدار ہیں، ہم جو عزادار ہیں، ہم جو خون شہداء کے وارث ہونے کے دعویدار ہیں، کیا ہم نے محرم کے پیغام کو سمجھ لیا؟ کیا معاشرے نے محرم کے پیغام کو سمجھ لیا؟ محرم کا پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی. معاشرے میں ہر طرف کربلائیں بکھری ہوئی ہیں. آپ کے باطن میں بھی کربلا کی جنگ جاری ہے، آپ کے ظاہر میں بھی کربلا کی جنگ جاری ہے. کربلا کی اس جنگ کو حسین کی ضرورت ہے. کربلا کی ہر جنگ کو حسین کی ضرورت ہے. حسین کہاں سے آئے گا؟ محمد کا نواسا تو گلا کٹا کر جا چکا، مگر میں نے عرض کیا بظاہر دنیا یہ سمجھی کہ خوش گلے پہ کند خنجر چل گیا. سوکھی رگوں سے نکلنے والا خون خاک میں جذب ہو گیا، مگر جذب نہیں ہوا. حسین کی گلے سے سوکھی رگوں سے نکلنے والا خون سنت محمدی کی بنیادوں پر پڑا، اور ان بنیادوں کو ایسا مضبوط کر گیا کہ اب قیامت تک لاکھوں یزید پیدا ہوتے رہیں، سنت محمدی کو بدل نہیں سکتے. یہ شہیدوں کے جسم کا نچڑا ہوا خون ہے کہ جس نے محمد کی شریعت کو زندہ رکھا ہوا ہے، جس نے اسلام کو حیات جاویدانی عطا کر دی ہے. مگر محرم کا پیغام کیا ہے؟ محرم کا پہلا پیغام یہ ہے کہ حسین کی تحریک کو زندہ کرنے والے کہاں ہیں. 61 ہجری میں تحریک ختم نہیں ہوئی، کربلا ہر دور میں جاری ہے، ہر دور میں یزید بھی موجود ہیں، نام بدلتے رہیں گے. ہر دور میں حسینی کردار کی بھی ضرورت ہے. لہذا ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا حسینی کردار کو ہم نے سنبھال لیا؟ کیا ہم حسینی کردار کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کار حسینی انجام دیا؟ حسینی کردار کی بھی معاشرے کو ضرورت ہے، زینبی کردار کی بھی معاشرے کو ضرورت ہے. ضروری ہے. پہلا پیغام محرم کا یہ ہے، کچھ لوگ اٹھیں حسینی کردار لے کر، کچھ لوگ اٹھیں زینبی کردار لے کر، اور اس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں. اور اس کے بعد غور کریں، ذرا سوچیں کیا محرم کے پیغام کو ہم نے پا لیا؟ آج میں نے عرض کیا تھا، اب اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ڈگری لینے سے کوئی بہت بڑی منزل طے نہیں کر لیتا. آج کا وکیل سوچے، آج کا استاد سوچے، آج کا تاجر سوچے، سب مل کے غور کریں. آج کا وکیل سوچے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 5 لاکھ روپیہ لے کر کسی قاتل کو بچانے کے لیے
اپنی پوری توانائی صرف کر رہا ہو. اگر اپنی پوری توانائی ایک قاتل کو بچانے کے لیے صرف کر رہا ہے تو غور کرے کہ وہ 61 ہجری میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہوا. اسی طرح یہ میں نے ایک مثال دی, سب سوچتے چلے جائیں. فیض ملا ہمیں. آج ہر انسان سوچے میں ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اگر میں یہاں ظالم کے ساتھ ہوں تو یاد رکھیے محشر کے میدان میں بھی مجھے شمر کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, حسین کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. اگر میں یہاں جھوٹی گواہی دے کر کسی ظالم کے ظلم کو تقویت پہنچا رہا ہوں تو اس کا مطلب میں نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا. یعنی حسین کی آواز آج بھی آ رہی ہے, لبیک کہنے والوں کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی آقا کو, امام کو کیا ضرورت تھی صدائے حلمن بلند کریں. حسین نے جو آخری صدائے حلمن بلند کی ہے, عزیز و روایتیں بتاتی ہیں کہ امام کی آواز پر عرش سے ملائکہ آ گئے, بعض انبیاء آ گئے, شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے. خود فرشتوں کا سردار روح الامین وہ آ کے کہنے لگا اے حسین, اے آقا, میں مدد کے لیے حاضر ہوں. کہ چلے جاؤ, مدد کی ضرورت نہیں ہے. جب مدد کی ضرورت نہیں تھی تو بلا کیوں رہے تھے؟ محرم کے پیغام کو سمجھیے. جب مدد کی ضرورت نہیں تھی تو صدائے حلمن کیوں تھی؟ یہ صدائے حلمن جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو متحرک کر دیا, تمام حدود کو توڑتے ہوئے آج تک آ رہی ہے اور طلوع صبح محشر تک آتی رہے گی. اس وقت تک آتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. ہے کوئی, کیسی آواز تھی, ہے کوئی مدد کرنے والا؟ مطلب یہ تھا ہے کوئی میرے پیغام کو بڑھانے والا, ہے کوئی حسینی کردار ادا کرنے والا, ہے کوئی علی اکبر کا کردار ادا کرنے والا, ہے کوئی تم میں عباس کا کردار ادا کرنے والا. عزاداری کو رسم نہ بنانا, محرم کا پیغام لے کے جانا. ایسا نہ ہو کہ عباس کا ماتم کرتے رہو اور بھائی کا حق کھاتے رہو. ایسا نہ ہو علی اکبر کے اوپر روتے رہو اور والدین کے نافرمان ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ حسین کا نام بھی لیتے رہو, ظالم کا ساتھ بھی دیتے رہو. نہیں, اپنے کرداروں پر نظر رکھنا, اس لیے کہ تمہیں بالوں پر پیدا کرنے ہیں. جب یہ بالوں پر پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کہاں پہنچتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. حسین کے ساتھ وہ تھے جنہوں نے بالوں پر پیدا کر لیے تھے. ورنہ بس ایک صحابی کے ذکر پہ بات کو ختم کروں. زہیر نام ہے, زہیر ابن قین بجلی. زہیر ابن قین بجلی. یہ زہیر کون ہے؟ جس نے مولائے کائنات حضرت علی کی خلافت کو بھی تسلیم نہیں کیا, پروپیگنڈے کا شکار ہے, جو سمجھتا ہے کہ خاندان اہل بیت عظمت کے لائق نہیں ہے. مگر مختصر عرض کروں گا, جب حسین جا رہے ہیں آخری کربلا سے پہنچنے سے کچھ پہلے, جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی, جب حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر آئی تو امام نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا دیکھو ہم جس طرف جا رہے ہیں, ہم جس راہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ یہ نہ سمجھنا کہ حکومت کھڑی ہوئی ہے راستے میں, کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. تو اس اعلان پر ایک مجاہد کھڑا ہوا اور اس نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ 2 جملوں میں عرض کر دوں. اس نے کہا مولا یہ تو ایک زندگی ہے, اگر میرے جسم کو قینچی سے قیمہ کیا جائے اور میری روح جسم سے نکل جائے اور پھر میری روح کو جسم میں پلٹایا جائے, مجھے پھر زندہ کیا جائے اور پھر مجھ سے پوچھا جائے اور پھر جسم کو قینچی کر کے قیمہ کر دیا جائے, اور مولا ایسا اگر 1000 مرتبہ ہو اور آپ کا اکبر بچ جائے تو میں 1000 مرتبہ آپ کے قدموں میں اپنی زندگی کو نثار کرنے کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ وہی کل کا دنیا پرست ہے جو کل تک دنیا پرست تھا. یہ محرم توبہ کا مہینہ ہے. محرم کا پیغام یہ ہے کہ توبہ کر لو. محرم کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. محرم کا پیغام یہ ہے کہ حر بن جاؤ. یہ حر بننے کا مہینہ ہے, یہ زہیر بننے کا مہینہ ہے. جو کل تک یہ کہہ رہا تھا آج کہہ رہا ہے اگر 1000 مرتبہ قینچی سے جسم کاٹا جائے اور پھر بھی مولا آپ کی خدمت میں جان دینے کا موقع مل جائے اور آپ کا اکبر بچ جائے. یہ کیا ہوا؟ یہ
بالوں پر پیدا کر لیے، حسین نے بالوں پر پیدا کر دیے۔ اب یہی زہیر ہے جو ہاتھوں کو پکڑ کے کہہ رہا ہے آقا آپ نے مجھے نجات دے دی، آقا آپ نے مجھے کامیابی کا راستہ بتا دیا۔ اب یہی زہیر ہے۔ شب عاشور آ گئی، یہ زہیر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بہت مالدار، بہت بڑا تاجر، ہزاروں بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اونٹ ہیں، غلام ہیں، مگر سب سے آگے کہتا ہے، زوجہ سے کہتا ہے اب تم چلی جاؤ، تم کوفے چلی جاؤ واپس، یہ سب تمہارے کام آئیں گے، اس لیے کہ مجھے راہ نظر آ گئی ہے، مجھے شہادت کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور اب عالم کیا ہے؟ اب یہی زہیر ہے جو کبھی اب حضرت عباس سے کہتا ہے اے آقا آپ کو معلوم ہے آپ کے بابا نے آپ کو دعا کر کے کیوں مانگا تھا؟ تاکہ کربلا میں حسین کا ساتھ دے سکے۔ اب یہی زہیر ہے، اب یہی زہیر ہے کہ جو اللہ اکبر رات گزر گئی عاشور کی، دن آ گیا، ہونٹ پھپڑا گئے ہیں، زبان اینٹ گئی ہے، کلیجہ پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے عجیب عالم ہے، خون ٹپک رہا ہے چہرے سے، اور مولا سے کہہ رہے ہیں مولا مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ میں آپ کے نانا کی خدمت میں جانے والا ہوں، آپ کے بابا کی خدمت میں یعنی میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب زہیر گرے ہیں نا میدان کربلا میں، تو ایک مرتبہ اب ایک صحابی کو اپنے قریب بلایا، وہ قریب آئے، کہا بھائی کوئی آخری تمنا ہے، کوئی خواہش، کوئی وصیت؟ کہا ہاں ایک وصیت ہے، میرے آقا کا خیال رکھنا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے دیش کے سب سے بڑا ریجنل MSME ایوارڈ سمے ادیمی 2014 کا کارواں۔ جھارکھنڈ کے ادیمیوں کو سمانت کرنے کے بعد سمے سہارا نے اس کو بڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اتر پردیش کے MSME کاروباریوں کی حوصلہ افزائی کے بعد سارا سمے کو بدھائی دینا چاہتا ہوں۔ بہار میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد سہارا سمے کو ہاردک بدھائی اور ہاردک شبھ کامنا دیتے ہیں۔ راجستھان میں ادیمیوں کو بدھائی دینے کے بعد کیول MSME کے مادھیم سے ہم دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب آ رہا ہے 27 اکتوبر کو اتراکھنڈ میں ماریا ڈے پریزنٹس سمے ادیمی اتراکھنڈ 2014 پاورڈ بائی GTM، جہاں MSME ادیمیوں کو سمانت کریں گے مکھیہ منتری شری ہریش راوت۔ Presented by Maria Day Agro Foods Private Limited. Tasty food for every mood. Powered by GTM. Let's make it happen. Supported by Uttarakhand Tourism, Uttarakhand Handloom Handicraft Development Council, Uttaranchal Power Corporation Limited, State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttaranchal. Associate sponsor ICL Group. Your career with image. MDDA. Prayas Hamara. Sahyog Aapka. Co-associate sponsor Alpine Group of Institute, Dehradun. Baluni Classes, a premier institute for IITG, AIEEE and PMT. Patanjali, a product of Patanjali Ayurved. Gurukul Ayurved Pharmacy, manufacturers of quality Ayurvedic medicines. Phonics Group of Institution, Roorkee. Knowledge Partner, NSIC. Industry Partner, BSE SME. Hospitality Partner, The Solitaire. Print Partner, Rashtriya Sahara and Roznama Rashtriya Sahara. International Telecast Partner, Almi Samay. Amidea 100 Initiative. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہم چلے لے کر علم عباس کا، وفا بھرتے ہیں دم عباس کا۔ ہم چلے لے کر علم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا۔ ان کا رتبہ کربلا سے پوچھئے، مرتبہ شیر خدا سے پوچھئے، کوئی کیا جانے حشم عباس کا۔ ہم چلے لے کر علم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا۔ لوٹ کے دریا سے آئیں گے ضرور، میرے امو پانی لائیں گے ضرور، ہے سکینہ کو برم عباس کا۔ ہم چلے لے
عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا، آنکھ نم ہے دل میں غم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا، بہ گیا پانی یوں حالت غیر ہے، بہ گیا پانی یوں حالت غیر ہے، کیسے کہہ دیں خاتمہ بالخیر ہے، ہم نہ بھولیں گے حرم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا، ہم چلے لے کر علم عباس کا، یہ علی کے خون کا اعجاز تھا، جن کو اپنے لشکروں پہ ناز تھا، یہ علی کے خون کا اعجاز تھا، جن کو اپنے لشکروں پہ ناز تھا، کر سکے نہ سر وہ خم عباس کا، ہم چلے لے کر علم 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 عباس کا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔